شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طب نبوی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج ہمارا ٹاپک ہے کلونجی. کلونجی کا مزاج قدرے گرم ہے اور خشک ہے. اس کے استعمال سے جہاں بہت سے فائدے پہنچتے ہیں وہاں یہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی کرتی ہے. جہاں کلونجی کے بیج ہم اچار میں بھی استعمال کرتے ہیں اور کھانوں میں بھی ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آلو کی بھجیا اور نہ جانے کئی ایسی ڈشز ہیں ہمارے ہاں جن میں کلونجی کا استعمال ہوتا ہے. اس کو اگر سرکے کے ساتھ ملا کر، لیکن سرکے کے بارے میں بھی پہلے تھوڑا سا وضاحت ضروری ہے کہ سرکے سے مراد وہ سرکہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف انگور کا سرکہ استعمال کیا. اس لیے جہاں بھی سرکے کا ذکر آئے گا اس سے مراد سفید سرکہ یا کوئی سنتھیٹک سرکہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد وہی سرکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مستعمل رہا، اور وہ ہے انگوری سرکہ. تو انگوری سرکے کے جو فائدے ہیں وہ کسی بھی اور سرکے سے زیادہ ہیں، چاہے وہ ایپل سیڈر ونیگر ہو یا کوئی اور سرکہ ہو. کسی بھی سرکے سے زیادہ انگور کے سرکے کے فائدے جو ہیں وہ بیش بہا ہیں، اور یہ انسان کی صحت کے لیے ایک بڑی اہم غذا بھی ہے اور دوا بھی. اگر کلونجی کے دانوں کو یعنی بلیک سیڈز کو اگر پیس کر پاؤڈر کر لیا جائے اور اس کو گریپ ونیگر میں ملا کر سفید برس کے داغوں پر لگایا جائے تو وہ داغ آہستہ آہستہ مندمل ہونے لگتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں. برس جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جو بیسیکلی انڈر سکن فنگس ہوتی ہے، یعنی جلد کے نیچے فنگس ہے جس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹک کام نہیں کرتی. یہ ایک پیچیدہ مرض ہے جس کا علاج جہاں مختلف دواؤں سے کیا جاتا ہے وہاں پر کلونجی کے ساتھ بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے شفا یاب کیا جا سکتا ہے. پھر سائنوسائٹس جس میں ناک بند ہوتا ہے اور سانس پراپر نہیں آتا، کبھی ایک نوسٹرل بلاک ہوتی ہے، کبھی دوسری نوسٹرل بلاک ہوتی ہے، یا دونوں نتنے بند ہو جاتے ہیں، کبھی ایک نتنا بند ہوتا ہے. اصل میں سائنوسائٹس کا مرض عام طور پر نزلے زکام کا علاج درست طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب سائنس بلاک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کافی مشکل ہوتا ہے. سائنس جو ہے ایک انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے کیونکہ انسان کو سانس پراپر طریقے سے نہیں آتا اور ایک الجھن کا شکار رہتا ہے. تو کلونجی کا تیل جو ہے، بلیک سیڈ آئل، ناک کے لیے جو خاص طور پر بنایا جاتا ہے اس کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر کلونجی کے دانوں کو توے پہ بھون لیا جائے اور اس کو پیس کر، یعنی جب بھون جائیں ہلکے سے تو ان کو پیس کر پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ان کو ناک میں ڈالا جائے، تو ایسے میں سائنوسائٹس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اس کا جو طریقہ ہے ناک میں ڈالنے کا، اس میں 3 سال تک کے بچوں کے ناک میں نہ ڈالا جائے. البتہ 3 سال کے بعد کے جو بچے ہیں اور 10 سال تک، 3 سال سے لے کر 10 سال کے بچوں میں عمر کے لحاظ سے 1، 3، 5 قطرے تک، یعنی 1 سے 3 یا 5 قطرے تک ڈالا جا سکتا ہے. یہ عمر کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ اگر 3 سال کا بچہ ہے تو 1 قطرہ بھی کافی ہے، 4-5 سال کا بچہ ہے تو 2 قطرے بھی کافی ہیں، لیکن 10 سال تک کے بچے کے لیے 5 قطرے ہر نتنے میں ڈال سکتے ہیں، یعنی ٹوٹل 10 قطرے، دونوں نتنوں میں 5-5 قطرے. لیکن 10 سال سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو یہی بلیک سیڈ آئل جو ہے وہ 10-10 قطرے نتنوں میں ڈالا جائے تو آہستہ آہستہ، یعنی 1 مہینے سے لے کر یا 40 دن سے لے کر 3 مہینے کے اندر اندر سائنوسائٹس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ میں نے خود اس کا کافی دفعہ تجربہ کر کے دیکھا ہے. بہت سے مریضوں پر آزمانے کے بعد میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مکمل طور پر
سائنس ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نزلے زکام کی جو عادت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جہاں ورموں کو تحلیل کرتا ہے وہاں دردوں کو بھی آرام پہنچاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی الرجی اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز رکھتا ہے۔ بیکٹیریا کو کل کرنے کی صلاحیت ہونے کی وجہ سے یہ بخار میں بھی بہت اچھا کام دیتا ہے، ڈائجیشن میں بہت اچھا کام دیتا ہے، اگر دانت کا درد ہو اس میں بھی فائدہ مند ہے، سر درد کا بھی یہ علاج ہے۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ سائنوسائٹس میں اگر نیزل ڈراپس ڈالے جائیں، یعنی ناک کے اندر قطرے ڈالے جائیں، تو سائنوسائٹس آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن سر درد میں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو 2 سے 5 منٹ کے اندر سر درد غائب ہو جاتا ہے۔ اور سر درد میں بھی جیسے 10 سال کی عمر کے بعد سے جو ایڈلٹس جن کو کہا جاتا ہے، بڑے لوگ ہیں، وہ 10-10 قطرے دونوں نتنوں میں ڈالیں تو کل 20 قطرے ہو جاتے ہیں۔ یہ ناک کے اندر ڈالنے سے، یعنی لیٹ کے ڈالا جائے اور ڈالنے کے بعد تھوڑا سا نوسٹل کو پریس کر کے اس کے بعد بیٹھا جا سکتا ہے، اور یہ تھوڑے سے کڑوے ضرور لگتے ہیں، مگر جن کو شدید سر میں درد ہوتا ہے ان کو اس کی کڑواہٹ کچھ نہیں کہتی، لیکن ایک عام انسان جس کو ہلکا پھلکا درد ہو وہ اس کو ڈالنے میں کتراتا ہے، کیونکہ اس کے قطرے ناک میں اچھے خاصے کڑوے محسوس ہوتے ہیں۔ اگر دانت میں درد ہے تو تھوڑی سی روئی پہ لگا کر اس کو اگر مسوڑے پہ ملنے کے بعد اس دانت پہ رکھ دیا جائے تو 5 منٹ میں دانت درد کا آرام آ جاتا ہے۔ نیزل کنجیشن میں بھی اسی طرح ناک کے ارد گرد بھی لگا دیا جائے اور تھوڑا سا ناک کے اندر بھی لگا دیا جائے تو یہ فائدہ دیتا ہے۔ کولڈ اور فلو میں بھی ناک کے ارد گرد لگانے اور پینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسکن الرجیز میں اور ہیئر گروتھ میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے۔ اسکن الرجیز میں جہاں پھوڑے، پھنسیاں یا انفیکشنز زیادہ ہوتے ہوں، خاص طور پر بالوں والی جگہ خواہ کوئی بھی ہو، وہاں اگر پھوڑے، پھنسیاں یا بوائلز بنتے ہیں اور پس والے دانے بن جاتے ہیں تو ان پر اگر اس کو مسلسل استعمال کیا جائے اور 6-7 دن تک اگر آپ استعمال کر لیں تو وہاں پر کوئی پس کا نام و نشان نہیں رہتا، اور وہ دانے پھٹ کر پس باہر نکل کے بالکل صاف ہو کر اور درستی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جن کو بار بار دانے نکلنے کا، یا بعض اوقات لوگوں کو بالوں والی جگہوں پہ کبھی آرم پٹس میں سسٹ بن جاتی ہے اور اس میں پس پڑتی ہے، بار بار پیپ بن جاتی ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے میں اگر اس کو مسلسل استعمال کیا جائے، دن میں کم از کم 5 سے 7 دفعہ اس کو لیپ کر دیا جائے پس والی جگہ پر یا پھوڑے پھنسی پر، تو وہ دانہ پھٹ کے پس باہر آ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو مسلسل لگائے رکھیں تاکہ کسی قسم کا کوئی اور انفیکشن نہ ہونے پائے۔ آپ بغیر کسی اور دوا کے ایسے پس والے دانوں کو صرف بلیک سیڈ آئل سے درست کر سکتے ہیں۔ خواتین کے ایام میں اگر کوئی پرابلم ہے، درد ہے یا اس میں کمی ہے، تو اس کو بھی، اور جو فیڈنگ مدرز ہیں، جو بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی دوا ہے۔ اگر فیڈنگ مدر کے دودھ میں اگر کمی ہو تو 1 ٹی اسپون لے لیں دودھ کے کپ کے ساتھ، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ان کو اس میں افاقہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ بلیک سیڈ آئل ڈائریکٹلی بھی لے سکتے ہیں اور اس کو گرم دودھ کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی اور ایسے چائے وغیرہ میں بھی لیا جا سکتا ہے، کاوے میں ڈال کے لیا جا سکتا ہے، لیکن ٹھنڈے دودھ یا ٹھنڈی چیز میں نہ لیں۔ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو اس میں نہ لیں، کیونکہ پانی کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کسی بھی آئل کا پانی کے ساتھ کوئی اچھا جوڑ نہیں ہے، اس سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ الرجیز اور بخار اور اس کے علاوہ کھانسی اور استھما میں بھی یہ کافی حد تک مددگار ہے۔ بخار میں بھی اگر اس کو ناک کے اوپر مل دیا جائے، یعنی ناک کی نوک کے اوپر باہر بھی اور ناک کے اندر انگلی کے ساتھ اگر اس کو لگا دیا جائے، اور بڑوں کے لیے 1 ٹی اسپون پلا دی جائے صبح و شام، اور چھوٹے بچوں کے لیے جیسے 10 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے ½ ٹی اسپون، اور اس سے بھی چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے 2 سے 3 قطرے بھی کافی ہیں، تو بخار میں بہت
جلدی افاقہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ بخار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فوری طور پر اس میں کمی آئے، لیکن بخار کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ سمجھو. بخار ہمیشہ ایک تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اور دوسرا بخار کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے جسم کے اندر کوئی ایسی چیز داخل ہو جاتی ہے یا ہمارا جسم بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی جگہ سے کوئی انفیکشن شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو پورا جسم اس کا ساتھ دینے کے لیے بخار زدہ ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور بخار جتنا سٹرونگ ہو اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہی ریئیکشن سٹرونگ ہے اور اس کے اندر قوت مدافعت ہے جو بخار ہوا ہے. اگر کسی انسان کے اندر کوئی انفیکشن ہو اور اس کو بخار نہ ہو تو یہ ایک خطرناک علامت ہے. بخار کا ہونا اچھا ہے، لیکن بخار بہت تیز نہیں ہونا چاہیے. اگر بخار بہت تیز ہو جائے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ پانی کا استعمال کیا جائے. یا تو مریض کو وضو کرا دیں، یا اس کو پانی کے چھینٹے اس کے اوپر ماریں، یا اس کو پانی کی پٹی لگا کر اس کے بخار کو کم کیا جائے. کلونجی پر مسلسل تحقیق جاری ہے، اور کلونجی کے اوپر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس نے لبلبے پر بھی بہت اچھا کام کیا ہے، اور لبلبے کے امراض جو ہیں وہ اس کی خرابی کی وجہ سے انسان کے اندر ذیابیطس کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور شوگر انسان کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے. تو اگر ذیابیطس کے پیشنٹ ہوں یا عام انسان، 7 دانے کلونجی کے اگر روزانہ صبح سویرے چبا لیے جائیں تو یہ ذیابیطس کے مریضوں کو بھی بہت فائدہ پہنچاتا ہے. اور عام لوگ یا جن گھروں میں ذیابیطس کا مرض پایا جاتا ہے، جن خاندانوں میں پایا جاتا ہے، اگر یہ بچپن سے ہی شروع کرا دیے جائیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو ذیابیطس نہیں ہوگی. جن خاندانوں میں شوگر بہت زیادہ کامن ہے اور اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے، ان گھروں میں اگر کلونجی کا استعمال ہر روز صبح سویرے کر لیا جائے تو انشاءاللہ ان کو ذیابیطس کا مرض نہیں ہوگا. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ صبح سویرے اس کے 7 دانے، یعنی ایک چٹکی میں جتنا کے اندر آ جاتے ہیں، چھوٹی سی چٹکی میں 7 دانے کے اندازہ، تو وہ لے لیا کریں. سعودیہ میں ابھی بھی اس چیز کا رواج ہے کہ وہ لوگ جیسے روزہ کھولتے وقت کھجور کی گٹھلی نکال کر اور اس میں 7 دانے کلونجی کے بھر کے اس سے روزہ کھولتے ہیں. یعنی کھجور اور کلونجی دونوں اکٹھے چبانے کے ساتھ پھر وہ اوپر سے پانی یا زمزم کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار کرتے ہیں. تو یہ ایک بہترین چیز ہے. اس کو جتنا خالی پیٹ لیا جائے اتنا ہی اچھا ہے، لیکن اگر کسی کی طبیعت خراب ہو چکی ہے اور اس نے کھانا کھا لیا ہے تو اس میں لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، کسی بھی وقت اس کو لیا جا سکتا ہے. کلونجی پر جس طرح تحقیق ہوتی چلی جا رہی ہے تو پتہ چلا کہ یہ زہریلے کیڑوں کے ڈسے ہوئے کے اثرات بھی دور کر سکتی ہے. اور اگر کلونجی کے بیجوں کو کوئلے پر ڈال کر ان کی گھر میں دھونی دی جائے تو اس سے بہت سے جراثیم جو آس پاس فضا میں ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، یہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں اتنا زیادہ انڈو پاک میں رواج نہیں ہے دھونی دینے کا، حالانکہ پہلے لوگ بہت زیادہ دھونی دیا کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ اس کا رواج جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن عرب میں، مختلف عرب ممالک میں بخور کے نام سے دھونی دی جاتی ہے، تو وہاں پر مختلف قسموں کے بخور ملتے بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عود کی لکڑی سے اور کبھی زعتر سے اور کبھی لوبان سے دھونی دیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ گھروں میں کبھی کبھار ان چیزوں کی دھونی دے دی جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو اندر کی فضا ہے وہ فریش ہو جاتی ہے، اور جو ہمارا ماحول ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جیسے ہمارے گھروں میں مکھیاں، مچھر یا مختلف قسم کے جراثیم کسی نہ کسی وجہ سے اگر آ جائیں تو ان کے لیے بھی دھونی بہت اچھا کام دیتی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں دھواں آتا ہے وہاں سے مچھر بھاگ جاتا ہے. تو اس طرح بہت سے مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریاں، ملیریا، بخار اور مختلف قسموں کے جیسے مکھیوں کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں
ان سے بھی ہم بچے رہ سکتے ہیں، یعنی مختلف بیماریوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے ان دھونی دینے سے۔ تو کلونجی بھی بہت سے کیڑے مکوڑے ہلاک کرتی ہے اگر اس کی دھونی دی جائے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی ارشادات فرمائے ہیں اور کلونجی کے بارے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، آج کی سائنس اس کو سچ ثابت کر رہی ہے، جبکہ ہم نے اس کو پسے پش ڈالے رکھا اور اس سب کا نقصان بھی ہمیں ہوا اور ہماری نسلوں کو ہو رہا ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنے زندگیوں میں رواج دیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا اجر و ثواب بھی لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کے بعد قیامت کے دن جب ہم ان کے پاس پہنچیں تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں جنہوں نے ان کے راستے کو اپنایا۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت کے تمام فائدے اسی کی بنیاد پر ہوں گے۔ تو آج کے اس ٹاپک میں ہم نے کلونجی پر بات کی اور کلونجی کے تیل پر بات کی اور اس کے فائدوں پر بات کی۔ ان کے فائدے تو بے شمار ہیں، مگر وقت کی کمی کے باعث ہم زیادہ طوالت میں نہیں جا سکتے، اس لیے جو کچھ ہم نے آج سیکھا اس پر بھی اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارا بہت سے گھروں میں بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا اور لوگ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ کم از کم اگر ہمارے لوگوں میں سر درد بھی ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خیر کا کام ہوگا کہ لوگوں کا سر درد، سائنس کا درد اور دانت کا درد اور مختلف جو تکلیفیں ہیں وہ اگر اس سے دور ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہ بھی بہت دعائیں لینے والا کام ہے۔ اور آپ کو کلونجی کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں اس کے بارے میں آپ مزید تحقیق بھی کریں اور اس کو خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کا فائدہ خود کو بھی ملے گا۔ تو کلونجی ایک بہت بڑی شفائیہ اثرات رکھنے والی دوا بھی ہے اور اس کو ہم بطور غذا کے بھی استعمال کرتے ہیں، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت کے علاوہ ہر چیز سے اس سے شفا مل سکتی ہے، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کلونجی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر یہ چیز سمو دیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ علاج کو اپنا مرکز بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔